سیکولرزم اور لبرلزم یہ پریشانی ہے، یہ احساس کمتری کا ایک خمار اور ایک ابال ہے، یہ اطمینانی زندگی نہیں ہے۔ جسے مقصود نہیں پتا وہ یہاں رہ کر بھی پریشان ہوتا ہے، اور جس کو مقصود پتا ہو وہ سوکھی روٹی بھی کھا کر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے۔ تو اصل میں مراد اور مقصود آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، اس لیے خودکشیاں کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جناب وہ شراب پی رہے ہیں تو اس کو ڈرنک کا نام دے رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں تو اس کو ڈیٹ کا نام دے رہے ہیں۔ تو یہ اتنی پریشانی آپ کے اندر کیا ہے؟ دراصل آپ نے اس ذات کو بھلا دیا ہے جس میں تمہارا سب سے زیادہ سکون تھا، سکون اس کی یاد میں ملنا تھا، اس کو بھلا کر تم نے جو اپنے طریقے سے جدید طریقے ایجاد کیے وہ تمہارے لیے خود وبال جان بن گئے۔ آج تم نے ٹرانسجنڈر کا قانون اور فلاں قانون آپ لے کر تو آئے، لیکن آج خود جناب نئے سپر پاور کے جو صدر آئے انہوں نے کہا میں ایک لائن میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی ایجاد تھی جس کو ایک لائن میں ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ آپ کے سارے فیصلے انسان کی فطرت کے خلاف تھے۔ آج آپ ان ممالکوں کے اندر جو ایجوکیشن کا نظام لا رہے ہیں، ایجوکیشن کا نظام لا رہے ہیں، اس ایجوکیشن کے نظام سے ماں باپ پریشان ہیں، وہاں کے لوگ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی پریشان ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جناب مجھے گویا کہ میرا نک نیم ہے پیٹ، یعنی کوئی کتے کا نام ہو تو اچھا، اور جو اس کے آئی ڈی میں نام لکھا ہوا ہے وہ کوئی اور ہے تو اس کے گھر فون کر کے کیا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو جو دنیا میں رہتا ہوں میری بات سے بالکل ہے، اس کو فون کر کے کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کا کیا نام لیتے ہیں؟ تو کہا میرے بچے کا نام یہ، کہے گا آپ نہیں لے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اپنا بچہ یہ نام لیتا ہے۔ ارے وہ تو بچہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سمجھداروں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، پہلے خدا کو چھوڑا، اب جو حاکم ہیں ان کو چھوڑا، اب جو سرپرست ہے ان کو چھوڑا، اب بچوں کو حاکم بنا دیا ہے، اور ان کو کہا تمہارے اندر کوئی کشش پیدا ہوتی ہے؟ کہاں؟ کہ یہ سائیڈ میں چلے جائیں تم دونوں، اپنی خواہشات پوری کرو کیونکہ یہ آزادی رائے ہے۔ اب وہی معاشرہ آج دہائی دے رہا ہے اسلام کو کہ ہائے وہ اسلام جو حیا کی بات کرتا تھا، چادر اور پردے داری کی بات کرتا تھا، انسان کی شہوات اور خواہشات کو ایک دائرے میں بند کرتا تھا، کیونکہ انسان اندر سے تو ایک درندے کے مانند ہے۔ یہ اسلام کی دی ہوئی حیا اور حدود ہے، اگر یہ گر جائے تو کون بیٹی کون ماں، یہ نعرے بھی آپ کو ملنے کو ملتے ہیں۔ بھائی سب سے بڑی بات یہ نکاح سب سے بڑا پرابلم ہے، یہ نکاح ختم کریں۔ یہ سلوگن آپ نے سنا نہیں سنا؟ جی ٹھیک ہے جی، یہ سلوگن آپ نے سنا کہ نکاحی کو ختم کر دیں، کہنا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ بیٹی سے شادی کر لی جائے؟ استغفر اللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکولرزم کی جدید اس کے آپ یہ جو دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ اس قانون کے، جو فطرت کے خلاف آپ گئے اور یہ کام ہوا، اور جو فطرت کے قوانین تھے اس کی طرف آج آپ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، یعنی پہلے لوگوں کی ایک بات کر رہا ہوں، پہلے لوگوں کی غذا کیا تھی؟ آپ نے جناب درجنوں قسم کے آرٹیفیشل چیزیں نکالی، آج پھر سارے لوٹ کو کہتے ہیں نہیں دیسی گھی کھا لیں آپ۔ کبھی کولیسٹرول بڑھتا تھا، کہ لگے اب نہیں بڑھتا۔ تو میں نے کہا جو تم نے میکینزم بنایا اپنی سوچ کے ساتھ، تو تمہارے عصری میکینزم نے بھی تم کو اٹھا کر دوار سے پھینکا، اور پھر تم اسی دور کی طرف آئے ہو۔ اندر سے تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ خدا ہے اور اسی کے نظام کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو میں تم سے دوستی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے پر بوجھ نہ کرو، حق کو قبول کر لو، شرمندہ نہیں ہونا۔ اور تم یہ مت سمجھو کہ اگر ہم حق کو قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا کوئی فساد بن جائے گا، نہیں، تمہاری عزت ہو جائے گی۔ یہ تم اس در پردہ، جیسے قرآن نے بھی ذکر کیا کہ مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہو جاتے تھے حضور کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ نہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے معاذ اللہ، لیکن جب وہ کشتیوں میں سفر کرتے تھے قرآن نے ذکر کیا تو طغیانی سمندر کے اندر آ جاتی تھی، تو اس وقت وہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ تو ہی ہمارا رب واحد ہے، ہمیں تم پناہ عطا فرما۔ تو در پردہ یہ منتشر آدمی، یہاں تک کہ اگر آپ ڈاکومنٹریاں دیکھیں، ریکارڈ پر دیکھیں، تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے کہا خدا کی قسم مذہبی ہی بندے کو ایک تسلی دینے کا ذریعہ ہے۔ خودکشی کا ریشو کیوں ہے؟ خودکشی کا ریشو یہ ہے کہ یہ میرا حق تھا مجھے نہیں ملا، نہیں ملا تو میں خودکشی کر دوں گا یا اس کو مار ڈالوں گا۔ مذہب یہ کہتا ہے اگر نہیں ملا تو صبر کر، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین تجھے عطا فرمائے گا۔ تو مذہب کی وہ ڈھارس، مذہب کی وہ امید حق اس کو بربریت کی طرف، بد اخلاقی کی طرف سے روکتی ہے۔ اور صبر کس کے اندر آتا ہے؟ جس کا عقیدہ آخرت پر ہوتا ہے، رب پر ہوتا ہے اور مذہب کے اوپر ہوتا ہے۔ میں آخری بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں مین چیز ہے مادہ پرستی۔ فیملی نظام کلپس کر گیا ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے کہ خواتین بچے پیدا کریں۔ کئی ممالک تو ایسے ہیں کہ جناب وہاں نوجوانوں کی صفحہ حساب ختم ہو چکی ہے، میں کیا نام لوں آپ کے سامنے، سب جانتے ہیں کون سے ممالک ہیں۔ وہاں پر جو جی رہے ہیں ان کی تعداد 50 سال سے اوپر ہے۔ علامہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بوڑھے سارے چلے گئے تو ملک پورا صاف ہو جائے گا،
کیونکہ تم نے عورتوں کو کہا کہ بچے وہ پیدا نہ کریں, نکاح کا سسٹم نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ ڈیٹ کی بات, وہ ساری چیزیں وہ جو تم نے کی, یہ تم نے کسی اسلام کے خلاف تو کیا, لیکن انسان کی فطرت کو تم نے کچیلا, اور جو فطرت کا ریئیکشن تمہارے سامنے آ رہا ہے وہ تم ابھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو. یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی نظام جو فطرت کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں, تو ماحولیاتی نظام کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں, موسم بدل رہا ہے, تو یہ بھی تمہاری پیداوار ہے. رب نے جو طریقہ تمہیں بتایا تھا, اگر اس پر تم طریقے چلتے تو یہ دنیا کی سارے عیش و عشرت تمہارے پاس تھے. تو یہ مادہ پرستی کیا ہے؟ ایک جملہ میں عرض کروں گا, جو اس بیماری کی اصل بیج ہے, جہاں سے خدا فراموشی پیدا ہوتی ہے, وہ مادہ پرستی ہے. یعنی جس کو ہم کہیں گے میٹرلسٹ, یعنی وہ مادہ پرست ہو گیا ہے. اور اس کے اندر فکر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر بھی دیکھیں کہ مادہ پرستی کس درجے تک اسلام کا نام لینے کے باوجود ہمارے اندر موجود ہے. اور وہ کیسے آتی ہے کہ جب دنیاوی مال و اسباب, جب دنیاوی مال و اسباب اور آسائش سے انسان اتنی محبت کر بیٹھے کہ وہ اللہ رب العالمین اور آخرت سے غافل ہو جائے, اسی فکر کو مادیت کہتے ہیں, اور یہی الہاد, بے دینی اور اس طرف لے جاتی ہے. اور مومن وہ ہے, اور مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ ساری زندگی کی بھلائیاں ہم نے تمہارے پاس رکھی. فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر خود خواہشات, اللہ فرما رہا ہے, ہم نے خود تمہارے اندر خواہشات اور رغبت پیدا کی. کس کی؟ عورت کے لیے. کیوں پیدا کی عورت کے لیے رغبت؟ بھائی اگر رغبت نہیں پیدا کرتا تو اس میں جو نوک جھونک ہو رہی ہے وہ تم کیسے برداشت کرتے؟ اور جب برداشت نہیں کرتے تو پھر خاندان آگے کیسے چلتا؟ والبنین, اولاد کی طرف بھی رغبت ہم نے ڈالی. کیوں؟ کیونکہ اولاد تم تو اپنے کپڑے پر گویا کہ گرد نہیں لگنے دیتے, ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, لیکن وہی بچہ جو آپ کو رات کو جگائے گا, آپ کا گویا کہ آرام چھینے گا, اللہ فرماتا اگر وہ رغبت نہیں رکھتے تو بچہ تو بچپن میں ہی ہلاک ہو جاتا. تمہارے اندر رغبت اس لیے رکھی ہے کہ تم اپنے سکون کو اس پر قربان کرو اور وہ جوان ہو جائے اور اس سے تمہارے خاندان کا تعارف اور نسل چلے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خزانوں اور نشان, یعنی سونا چاندی کمانا, اس کو جمع کرنا, اس کی رغبت, اور ہم نے تمہارے لیے جناب جو ہے وہ کھیتیاں, مویشیاں, گھوڑے, ساری آسائش کو اللہ نے ذکر کر کے کیا جملہ کہا, اس پر میں تقریر ختم کرتا ہوں. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, میرے بندو یہ صرف دنیا کا سامان ہے, یہ صرف دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ ہی کے پاس تمہارا اچھا ٹھکانہ ہے. اور یہاں اسلام نے دے دیا کہ اسلام کھانے سے منع نہیں کرتا, اسلام شادی سے منع نہیں کرتا, اسلام عیش و عشرت سے منع نہیں کرتا, لیکن وہ کہتا ہے دنیا کی ساری نعمتیں یاد رکھو, کھاؤ, لیکن یاد رکھنا کہ کس نے دی ہے اور کس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. یہ بات تمہیں یاد رہی تو یہ کھانا بھی عبادت ہوا, یہ پینا بھی عبادت ہوا. مجھے بتائے اس سے بیلنس آزادی کیا ہوگی جو شریعت مطہرہ یہاں پر دے رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے,